بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 عورتوں کو جہنم میں دیکھنے پر خوف۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا، فاطمہ 3 دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے قصائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ پوری عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے۔
جو آپ سن رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں فرائی کر رہے تھے۔ فرائی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح پورے مرغے کو لٹکا دیتے ہیں اور وہ نیچے سے بھونا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا جس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی، اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ اندازہ کریں وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دے دیا کرتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پانچویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی پورا جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب بنی ہوئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی، اور اس کو فرشتے ہتھوڑے مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کون سا قصور کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ ایک بچہ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔